سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ اس کہانی کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر شام ہی ہم سرحدی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر اچھلتی کودتی مجھے اس سرحدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ جاسوسی تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ ہی موجود تھے۔ ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرحد پار کرنے سے متعلق بتائے ہوئے تمام اصول دہرا دیے تھے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے منتظر جیپ میں سوار ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے بھی تو اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بالکل خاموش رہنا تھا، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا قدم یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو۔ مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ عملی میدان میں بسا اوقات حالات تربیت میں بتلائی گئی باتوں سے بالکل مختلف پیش آتے ہیں، اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جیپ ہمیں لے کر سیدھی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تھی، جو سرحد سے قریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ہی سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس دلا دیا تھا۔ اپنے جیالوں کو حالت جنگ میں دیکھ کر میرے جذبے کو گویا مہمیز لگ گئی تھی۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ ہے دلہ، تمہارا گائیڈ۔ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ایک چھریرے سے بدن کے نوجوان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے کچھ نہ کہا، اور دلے کو امید بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ اپنے ساتھی کے متعلق کوئی بھی اطلاع جاننا قانوناً جرم ہے، اور خود اس کا ساتھی اپنے متعلق کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ بھی نہ ملایا تھا، مبادا وہ میری انگلیاں ہی نہ گن لے۔ اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے میں کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کی معمولی معمولی باتوں کا بھی احترام کرتا ہو۔ اپنے گائیڈ پر شک کرو، ممکن ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہو۔ ہر جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ سے متعلق یہی بات کہی جاتی تھی۔ دلہ ہمارے آگے آگے جا رہا تھا اور میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے۔ میں نے بھارتی دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا حلیہ بالکل مونے سکھوں جیسا بنا رکھا تھا۔ میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہا تھا، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا۔ پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے وہ مجھے اس علاقے کی تفصیلات بتاتے رہے جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ سرحد عبور کرنے کے بعد آنے والے پہلے گاؤں کا نام پکی سڑک کہاں تھا، ان کی سرحدی چوکی کس طرف ہے، عموماً بی ایس ایف یعنی انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس والے کس علاقے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، محفوظ راستہ، راستے میں آنے والے ندی نالے، ان کا محل وقوع، آبادی سے متعلق معلومات، گردوارے اور مندر کی نشاندہی، تھانے کا اتا پتہ، سمگلروں کے راستے اور دیگر باتیں۔ میرے ذہن میں علاقے سے متعلق تمام جزیات نقش ہوتی جا رہی تھی۔ پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے۔ غالباً ان لوگوں کو ہماری آمد سے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا، اور اب ایک انسپیکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر میرے اور میرے انسٹرکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ ہی دلہ بھی اندر آ گیا تھا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی۔ اسی اثنا میں پوسٹ پر مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطع زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ رینجرز کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کروا رہے ہیں، اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے امام تھے، انہوں نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی
جن میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی اور رقت انگیز لہجے کا اتار چڑھاؤ قیامت ڈھا گیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ ہی پر میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہو گئے، کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹے، اللہ نگہبان، انہوں نے مجھے صرف یہی کہا تھا۔ جب وہ دلے سے گلے مل رہے تھے تو ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا: دلے، میرے شیرے کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ میرے دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلوٹ کے ساتھ الوداع کہا۔ پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاق و چوبند، تیار با تیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی میت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چیونگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات۔ اس وقت تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس ہندو کو جو میری ماؤں، بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور چھٹی۔ کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں اطراف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھتا جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سن گن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور پر کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی ہیں۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے۔
اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دلے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لایا عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے جانا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلا ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ کے بعد دلہ آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا کر رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک ڈوری کے ساتھ اپنے اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈرویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل اس رات عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے، اور دوسرے ہی لمحے سیسے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی کی، یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخل ہونے کا راستہ بنا ہوتا، وہاں سیاد جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے دلے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں۔ شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح سے صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں۔ اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں پر سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے انڈین کانوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم اس سڑک کے آخری کنارے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے، اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی، اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کانوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا۔ اس جگہ کا نام تین پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا۔ لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گونگا ہی سمجھو، اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے شراب پینا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے۔
جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیا ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشہ والے کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج، ہم تو داس ہیں، آپ کے پاس جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشہ کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دلے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبل ہوتے تھے، وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی ہے۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی سے شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشے والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اس اثنا میں نے گونگا بنے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی۔ ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کرتا رہا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، تب تک میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابوہر کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانے تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابوہر کے بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والے کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دھکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر کے سکھ کو کوہنی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شمع کرنا مہاراج جی، میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہ لاری سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر میں نے بھی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال جی،
میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا۔ اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً دو قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں، اور ایسے ڈھابے زیادہ مشتبہ بھی نہیں ہوتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلود تام چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا، میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے، دلے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کرنے کے آداب کے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گو کہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا، میں باہر نکل آیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا اور نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تنہا اور خدا کی ذات۔ میرا عزم تھا اور اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشے میں سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا، یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بسیں جاتی تھیں، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ ابوہر سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں دو سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کی مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی، اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ یا ہوشیار چالاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کرتا رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال کی تھی اور شکل سے ہی عقل سے کوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ کے بعد ہی لاری چل پڑی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موگے، اس نے میرے بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یار جانا تو مجھے بھی وہیں ہے، پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ کیا تم وہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ اس نے ابھی تک میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خامند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ ٹکٹکی باندھے اسی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ریگل سینما۔ میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سنیما کے حوالے سے گفتگو کے جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔
دھنیہ واد یعنی شکریہ، میں نے کہا۔ موگا پہنچنے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس اثنا میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ چھابڑی فروشوں سے خریدتا اور مجھے بھی شامل کر لیتا۔ شام کو ہم موگے پہنچ گئے۔ اب اس سے جان چھڑوانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر لیا تھا۔ اچھا سردار دی، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کل آپ 12 بجے والے شو پر مجھے ریگل سینما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے۔ گوئل یاروں کا یار ہے، ایک دفعہ تمہارا تعارف کروا دوں گا، ساری زندگی تمہیں موگے میں سینما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور ست سری اکال کہہ کر پھرتی سے لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا اور آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خواہ مخواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے بھی ملی ہوئی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شو کیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک خوشی داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شو کیس پر رکھے ہوئے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شو کیس جس سے وہ کاؤنٹر کا بھی کام لے رہا تھا، اس کے ایک کونے میں اردو اخبار رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جلندر سے عالی محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا رٹایا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا۔ یہاں اپنے دستخط کریں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بالآخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھئی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کاروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے سٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کاروائی مکمل کی۔ اوئے مٹولے، جا سردار جی کو اوپر لے جا، اس نے ایک عجیب و غریب وضاقتہ کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھیے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی۔ اور تو ساری باتیں ایک طرف، دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کی اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ ہوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار، یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں نا، ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانش میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ چھٹی حص نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے میں تھرا کر رہ گیا
کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو، یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ بہرہ چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی۔ یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر اور گھٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دیں اور وہ بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال کمرہ تھا جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوریاں تلی جا رہی تھیں، اور شاید سارا موگا وہیں سے پوریاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار چمٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا تھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کے بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو، میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج، نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل براہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاصی قیمتی گرم چادر اوڑھے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی، جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالا، اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا۔ سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں، اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے اوم ہرے اوم کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بہرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان زد و خاص و عام تھے۔ پاکستانی گھس پیٹھیے اور کمانڈو کی موگا میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص بجھا بجھا سا اور خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوف زدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے میں لدھیانہ جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ لدھیانے تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کے بجائے، جو کہ ماڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا ہے، کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اتر گیا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر تک کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل ہی طے کیا تھا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ وہ رات میں نے ہوٹل کے بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جگہ تھی ایک آشرم۔ آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی ہے۔ اگر متعلقہ پنڈت کو، جو یہاں کا انچارج ہے، آپ نے رام کر لیا تو بھلے دم آخر تک یہیں قیام کیجیے۔ لدھیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام رام جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام رام، کہاں جائیں گے؟ اس نے جواب اور سوال ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔
اس نے ایک نظر بھرپور میرا جائزہ لیا۔ گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفلر کاندھوں کے گرد لپیٹا تھا، لیکن اب بھی میں اچھا بھلا براہمن نظر آ رہا تھا۔ مہاراج جی، جگہ تو نہیں ہے؟ دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ... تم بے فکر رہو، میں پجاری کی خدمت کر دوں گا۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر دیا۔ میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کرے۔ اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا تھا، اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو ایک کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریات زندگی کی کچھ چیزوں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ رات تک میں نے جی بھر کے آوارہ گردی کی۔ میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں، اس کے گلی محلوں سے، اس کے مکینوں سے، عمارات سے اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے آگاہی حاصل کر لوں۔ موگے سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رائے کوٹ، ملاں پور، جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہوٹلوں پر سی آئی ڈی نے کڑی نظریں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ رات ہوٹل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا۔ رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت نے آن گھیرا۔ جس قطار میں کھڑا ہو کر میں ٹکٹ خرید رہا تھا، وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نوجوان آ دھمکا اور خواہ سب سے الجھنے لگا۔ یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے تو وہ کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا۔ البتہ میری بات اور تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دوں۔ میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی۔ پھر حکم ہوا کہ دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کاٹ کے الو سے پڑا ہے تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی۔ میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت پولیس تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ وہ سب زوردار کہکہوں سے اسے ولولے دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھ کر دو پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں قطار سے باہر نکل گیا تاکہ چپ چاپ کھسک جاؤں، لیکن اس نے مجھے گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بادل نخواستہ اس کو دو ہاتھ جما دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کے کہوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ واہ لالا جی مہاراج، کمال کر دیا! مجھے داد ملنے لگی، کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھ کسی سکھ کا لدھیانہ میں پٹ جانا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! سپاہی وہاں آ دھمکے، وہ 5-10 روپے کا چانس کیوں چھوڑتے؟ چلو تھانے۔ ان میں سے ایک نے تو اس شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لیا، جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے وہاں مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اتنے بھرے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا۔ ہم لوگ سینما سے اب کوئی 15-20 گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جس سے ملحقہ آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس اثنا میں دوسرے سپاہی نے اس سکھ سے اپنی دہاڑی کھری کر لی تھی، جبکہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا۔ چھوڑ دیجئے مہاراج، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو خام خواہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اوئے، رشوت دیتا ہے براہمن کی اولاد! اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تھانے میں ہوں گے، بہتر یہی ہے کہ یہاں ہی معاملہ صاف کر لیا جائے۔ میں سوچنے لگا، یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ قریب گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ دوسرا سپاہی اب ہم سے 8-10 گز آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا، اور میرے بائیں ہاتھ کی کوہنی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے، میرے دوسرے بازو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری اس کی کنپٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اذیت کے مارے اس کے حلق سے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر قریبی محلے میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ شام کے قریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشے میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور کی انارکلی اور کراچی کی زیب النساء سٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا
تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ آشرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا، اور تھا ہی کیا، اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھی، اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفاء کا قیام ہوتا ہے، اور ایسے ہوٹلوں پر پولیس شک کرنے کی جرت کم ہی کرتی ہے۔ ہیپی ہوم کے کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک خوبصورت لڑکی نے کیا۔ اس نے پہلے سے چھپا ہوا ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا جس میں تمام اندراج انگریزی میں کیے جاتے تھے۔ میں نے اپنے قیمتی قلم سے بڑی نخوت کے ساتھ اس پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچی اور کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے بغیر پڑھے اسے رکھ لیا اور ایک مؤدب بیرا میرا بریف کیس اٹھا کر میری رہنمائی کرنے لگا۔ لڑکی کے جھکتے ہوئے آداب کہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نپے تلے قدموں کے ساتھ بیرے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک شاندار اور سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ مؤدب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اینی مور سروس سر؟ اس نے مڑنے سے پہلے پوچھا، اور اس مزید خدمت کا مطلب مجھے بخوبی معلوم تھا۔ بھارت میں کسی نوجوان اور پھر ایسے نوجوان سے امید رکھنا جو اس قسم کے اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کرے کہ وہ رات کسی ساتھی کے بغیر بسر کرے گا، یقیناً معجزہ ہی تھا۔ اس لیے جواب میں جب اسے 10 روپے کا نوٹ ٹپ کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نو تھینک یو، میں وشنو ہوں۔ تو اس نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا، پھر واپس مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ چونکہ میں وشنو تھا اس لیے میرے لیے کھانے کا مینیو بھی بغیر میٹ والے کھانوں کا پیش کیا گیا تھا۔ رات 10 بجے تک کا وقت میں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں گزارا۔ میں زیادہ شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنے متعلق کسی کو سوچنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر قدم پر احتیاط درکار تھی۔ ابھی مشن شروع نہیں ہوا تھا اور پے در پے مصیبتیں آنے لگی تھی۔ میں چوکنا اور بیدار تھا۔ قریباً 11:30 بجے تک میں اپنے کمرے میں لیٹا مطالعہ کرتا رہا، پھر صبح کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ صبح میں نے تمام دروازوں کے پردے دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہیں کمرے میں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا رہا۔ صبح کا ناشتہ میں نے ڈائننگ ہال ہی میں کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بلواڑہ ہوائی اڈے کی طرف ہوٹل سے عام شہری کے لباس میں ہی باہر نکلا تھا، لیکن ایک ویران سی جگہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اب میں ایک دیہاتی کا روپ دھار چکا تھا۔ اپنے اصلی کپڑے میں نے اسٹیشن کے لاکر میں محفوظ کر دیے تھے اور خود میں ایک سائیکل رکشے میں بیٹھ کر لاری اڈے پہنچ گیا تھا۔ لدھیانے سے ایک بس کے ذریعے میں رائے کوٹ گیا۔ یہاں راستے میں میرا ٹارگٹ تھا۔ بس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ہوائی اڈے کے صرف متعلقہ دفاتر تھے۔ اس کا ٹیکنیکل ایریا یہاں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے اتنے بہترین اور منظم طریقے کے ساتھ اڈے کو کیموفلاج کیا تھا کہ بے اختیار اسے داد دینے کو جی چاہا۔ بہرحال ایک سرسری نظر سے میں نے حالات کا اندازہ لگا لیا۔